اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے خواتین میں پی سی اوز کا مسئلہ، جی جی پولیسسٹک اووریز کا. ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈاکٹر یا اس فیلڈ کے جو بھی لوگ آتے ہیں ہم یہ لازمی ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی علاج ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں اس کی ریزن پہلے ایکسپلین جی پلیز. یہ ہمارا لمبر کا میں نے پہلے بات کی کہ لوور ورٹیبراز جو ہماری ہے، یہ اسپائنل کارڈ کا 5 ورٹیبراز جو لوور ہے، یہ ہمارے نیول سے نیچے جتنا حصہ ہے اس کو سب دماغ اس کے رستے کنٹرول کرتا ہے. 5 ورٹیبراز، ان سے جو L3 ہے، آئی مین کہ L1 سے شروع ہوتے ہیں اوپر سے، اور لاسٹ والا L5 ہے، اس کے بعد فکس ورٹیبراز آ جاتے ہیں. تو L3 جو ہے وہ ہمارے یہ سیکچول آرگنز جو ہیں ان کو بھی گھٹنوں کے علاوہ ڈیل کرتا ہے، گھٹنوں کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو جب ہر ایک چیز تو بلڈ فلو سے منسلک ہے نا، جب یہ چیزیں پرابلم ہوتا ہے تو اس سے اگر وہ فیمیل میں ہو تو اس کے پی سی اوز کیا، عورتوں کے ان امراض پہ سارے افیکٹ ہونے، ہارمونز بننا کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات ان کی اووری میں لیٹ سے سسٹ کی وجہ سے یا پانی کی تھیلیاں بننے کی وجہ سے یہ پرابلم ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر میل میں آ جائے یہ L3 سے کمپریشن تھیکل سیک میں، تو پھر گھٹنوں کے علاوہ جو سیکچول آرگنز ہیں وہ امپوٹنس کی طرف جانے لگتے. ٹھیک ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے؟ جی وہی ایڈجسٹمنٹ، ہم تو مینیپولیشن کرتے ہیں اس کی، اور اس ڈسک کو. اچھا، اسی میں یہ جو آپ نے خواتین میں پی سی اوز کا بتایا اور یہ جو آپ نے پرابلم بتائی، اسی سے پھر ریلیٹ کر رہی ہے جو مردوں کا سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے. جی جی جی، وہ بھی اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہوتا ہے اور کتنے دن میں ہوتا ہے؟ اگر بغیر میڈیسن کے آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نروز کو اتنا زیادہ اور وینز کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہو چکا پھر تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اور اگر بہت زیادہ سکڑ چکی ہیں، بہت زیادہ لیٹ سے ٹیسٹوسٹیرون بننے کم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اس میں نیرونیس آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ذرا زیادہ ٹائم لگے. ٹھیک ہے. اور پی سی اوز میں خواتین کا سیم تھنگ. اچھا، سیم پروسیجر ہے سپرم کاؤنٹ کا بھی اور پی سی اوز کا بھی. جی وہ ایڈجسٹمنٹ L3 کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈجسٹمنٹ آپ کو ڈے فرسٹ سے اس کا کچھ سولوشن نظر آنے لگ جاتا ہے؟ ڈیمیج پہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن انشاءاللہ اس کا افاقہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی دیر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اس کا؟ وہی جو آپ نے ایکسرسائز ایسے کچھ کروائی تھی؟ نہیں، یہ ایکسرسائز قطن نہیں ہے. اچھا، ایکسرسائز قطن نہیں. ٹھیک ہے. میں نے صرف اس پہ آ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک جھٹکا ہلکا سا دیا. جی 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 بالکل. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ڈسک جو ہے اس کے لیے اسپیس پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فلیکسیبلٹی ہمارے اندر دی ہوئی ہے. لیٹ سے کسی جگہ زخم ہو تو لگاتار ہیلنگ اندر ہوتی رہتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی زخم بند ہو جاتا ہے. آپ نہیں بھی ٹریٹمنٹ اس کا کریں گے الٹیمیٹلی بند ہو جاتا ہے نا. جی جی. تو اسی طرح ہماری ڈسک میں اس میں لچک ہوتی ہے کہ ہم جب اس کے لیے اسپیس پیدا کریں گے تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے اور کمپریشن ختم ہو جاتی ہے. زبردست. ایکسرسائز نہیں، اٹ از ایڈجسٹمنٹ اور مینیپولیشن آف دا اسپائنل کارڈ. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی سیزن چل رہا ہے آج کل، تو ہر بندے کو جو ہے نا وہ فلو کا مسئلہ، کولڈ اینڈ فلو اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کا کیا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹیمپریچر چینج نمبر 1، آپ اس سے بچیں، ٹیمپریچر چینج. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور گلے کو بھی صاف رکھنے کے لیے نیم گرم پانی سے نمک ڈال کے آپ اس سے بھی گلا بھی صاف کرتے رہیں. سائنس کا پرابلم اکثر آتا ہے کہ یہ وہی C1 C2 جس کی میں نے بات کی، اس سے ہماری آپ کی نیزل جو ہے یہ ہڈی بھی تھوڑی ٹیڑھی ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے الرجی بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ C3 سے ہوتی ہے الرجی پیدا. تو جب اس میں یہ کنڈیشنز آتی ہیں تو پھر وہ زیادہ بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے ٹو چینج آف ٹیمپریچر اور ایسی چیزوں سے، جس سے یہ اور بلغم بھی، میدا بھی اس میں زیادہ پیدا کرے کسی کے، تو یہ پرابلم آنے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بندے کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا کہ انڈیکیشنز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے، تو وہ انڈیکیشن کس طریقے سے آپ خود کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بلڈ سرکولیشن جیسے ہی افیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں فوراً جسم میں ہمارا جسم بتانا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل، اگر پانی کی کمی ہو ہماری زبان اٹھرانے لگتی. ٹھیک ہے، اوکے. ہماری آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یرکان کے کسی مریض کی رنگت سرخ تو نہیں دیکھی ہوگی، پلاہٹ زیادہ دیکھی ہوگی نا، تو وہ بلڈ کی سرکولیشن بیسیکلی افیکٹ ہوئی، جس سے پلاہٹ آنے، آنکھیں بھی پیلے ہونے لگی اور یہ سارا جسم میں ہو گیا. اسی طرح ہمارے ناخن جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان میں کس طرح کیا ہماری باڈی سرکولیشن ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے ان کی رنگت نارمل میں ہلکی پیازی رنگ کی ہونی چاہیے. ان پہ کھڑی اور پڑی لانیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ان پہ یہ نیچے آپ کو میرے انگوٹھے کے نیچے یہ الٹا ہاف مون سرکل نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اگر بڑا ہو تو اچھے بلڈ سرکولیشن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جن کے ناخن بالکل ہی چھوٹے ہو جائیں، یہ سرکل بھی غائب ہو جائے،
وہ پھر ہارٹ کے مرض کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ صرف اس کی رنگت متاثر ہو, لیٹ سے پلاہٹ کی ذرا چلے جائے, بلڈ کی سرکولیشن افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جن کے ناخن ہارٹ کا پرابلم ہونے لگتا ہے ان کے ناخن بالکل چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو ڈائبیٹک ہونے لگتے ہیں ان کے ناخن تو لمبے رہتے ہیں لیکن اس میں یہ سرکل غائب ہو جاتا ہے, بلڈ سرکولیشن. اور اگر کسی کو یہ آپ نے انگلی اوپر پھیریں گے, اس طرح پھیریں گے, تو اس پہ کھڑی یا پڑی لائنیں آپ کو ملیں گی, ایسے کھردری سے ملیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ پروٹینز کی کمی ہے جسم میں آ گئی ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور پروٹینز کو, لیٹ سے کیلشیم, لیٹ سے وائٹامنس وغیرہ, تو ان کو دور کر دیں. تو انڈیکیشن صرف ہیں, لیکن ہم تو اس وقت تک مرض کو اگنور کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں مرض چلنے پھرنے سے روک نہیں دیتا. ہم ڈاکٹر کے پاس دیتے ہیں, وہ 50 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اگر یہ انڈیکیشنز وغیرہ جو میں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے, وہ اگر پہلے ہی خود دیکھ کے کہ ہماری بلڈ سرکولیشن متاثر ہو رہی ہے, ہم پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ابتدا میں ذرا جلدی علاج ہو سکتا ہے, آسانی سے علاج ہو سکتا ہے, اور مرض بھی اتنا بڑھنے سے رک جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہر بندے کے تقریباً مسائل, ہر بندے کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ یا اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے, تو آپ نے گائیڈ کیا, انشاءاللہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.